یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ بیچارے جو جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا۔ آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کا ذکر فرمایا ہے، اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ امت اسلامیہ کا طے شدہ اور متفقہ عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو انہیں مسیح موعود بھی کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل غلام قادیانی کے جھوٹے دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود ہے، یعنی قیامت سے پہلے جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، یہ جھوٹا یہ کہتا ہے کہ میں وہ عیسیٰ ہوں۔ اس نے ایک جگہ پر اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ مجھے مسیح موعود نہ ماننا کفر ہے، ملاحظہ ہو روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 185۔ ایک اور جگہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا، پھر لکھتا ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا، ملاحظہ ہو روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233۔ یہاں میں ایک دلچسپ حقیقت آپ کے سامنے اور رکھوں کہ ہمارے میڈیا اسکالر جناب غامدی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے نزول کے قائل نہیں ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 178 پر لکھا ہے کہ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر۔ مزید لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن نہیں ہو سکتے، اسے باور کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ تھی غامدی صاحب کی عبارت ان کی کتاب میزان صفحہ 178 پر۔ یہاں بجا طور پر ہمیں 6 سوال کرنے کا حق ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے تشریف لانے کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور اس بات کا تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ جناب غامدی صاحب نے مسلمانوں کے اس عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا اور اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بالمقابل اقوال صوفیہ کے خود ساختہ مفہوم کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے ایسے غلام قادیانی کی تائید کی، اس کا دفاع کیا، اس کی ترجمانی کی جو اپنے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کو اس میڈیا اسکالر نے مسترد کیا، اور اقوال صوفیہ کے خود ساختہ مفہوم کی بنیاد پر اس نے غلام قادیانی کی تائید اور ترجمانی کی جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ کیا یہ ہے جناب غامدی صاحب کی تحقیق و ریسرچ کا معیار، اور کیا علم و عقل اسے تسلیم کر سکتی ہیں؟ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، وہ تو ان کے نزدیک محل نظر ہو گئے۔ اس کے بالمقابل غلام قادیانی ان کے لیے منظور نظر ہو گئے، جن کے دعووں میں سے ایک اہم دعویٰ یہ ہے کہ وہ خود مسیح موعود ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مسیح موعود جس کا تذکرہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اس کو غامدی صاحب نے مسترد کیا، اور اس مسیح موعود کی تائید و ترجمانی کی جس کا تذکرہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، بلکہ صوفیہ کی بعض عبارات کے خود ساختہ مفہوم میں ہے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہے آپ کی تحقیق و ریسرچ کا علمی معیار، اور کیا علم و عقل ایسی ریسرچ کو قبول کر سکتی ہیں؟ نمبر 3، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ احادیث شریفہ میں موجود ہے اور محدثین نے اسے بالعموم قبول کیا ہے۔ اس کے بالمقابل جس غلام قادیانی کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اس کی تائید و ترجمانی کر رہے ہیں، کیا اس کا تذکرہ کسی بھی ایک صحیح حدیث میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر صحیح اور سچے عیسیٰ کے نزول کا انکار کرنا اور جھوٹے مسیح موعود کی تائید و ترجمانی کرنا، یہ ہے آپ کی ریسرچ کا معیار، اور کیا علم و عقل ایسی ریسرچ کو قبول کر سکتے ہیں؟ نمبر 4، آپ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کہ اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین موجود
نہیں۔ اور اسی بنیاد پر کیا ہم یہاں بجا طور پر آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ قادیانی کے مسیح موعود ہونے کا کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن میں ہے؟ تو پھر کس بنیاد پر آپ نے سچے عیسیٰ کے نزول کا انکار کیا اور جھوٹے عیسیٰ کی تائید و ترجمانی اور اس کا دفاع کیا؟ کیا یہ ہے آپ کی ریسرچ کا علم معیار؟ اور کیا کوئی علم و عقل ایسی ریسرچ کو قبول کر سکتے ہیں؟ نمبر 6، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے یہ لکھا کہ اسے باور کرنا آسان نہیں، یعنی اسے قبول کرنا آسان نہیں۔ تو جس غلام قادیانی کی آپ تائید و ترجمانی اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، کیا اس قادیانی کے مسیح موعود ہونے کو آپ نے کیسے باور کر لیا اور کیسے اس کی تائید و ترجمانی اور اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا؟ یہ ہے آپ کی ریسرچ کا علم معیار؟ کیا کوئی علم و عقل آپ کی اس ریسرچ کو قبول کر سکتے ہیں؟ آپ کے قول و عمل میں اس تضاد کی بنیاد پر آپ کے فالوورز دو راہے پر حیران و پریشان کھڑے ہیں کہ آپ کی کس بات کو مانیں، اس بات کو جو آپ نے میزان صفحہ 178 پر مسلمانوں کے متفقہ عقیدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بابت انکار کر کے کہی ہے، یا ایک جھوٹے مدعی نبوت غلام قادیانی کی تائید و ترجمانی کی بابت آپ کی ان باتوں کو تسلیم کریں جو خود عیسیٰ اور مسیح موعود ہونے کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون